السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا جلدی سے آتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ یامین، ٹائم آ گیا ہے بلو کارڈ کھیلنے کا۔ میر تقی کی بات سنتا یامین فکر مند ہوا تھا۔ پر یار اتنی جلدی؟ جبکہ ابھی ممبران نے قانون کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ سب ہو جائے گا، قرارداد ہمارے حق میں ہے، اب یہ قانون بن کر رہے گا۔ جیسا کہا تھا تم ویسا ہی کرو۔ مانور کو کمرے میں آدھا دے کر میر تقی مختصر بات کر گیا تھا۔ اوکے، لیکن یہ وقت سے پہلے ہو رہے، نتائج کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ یامین خفا سا کہتا کال کٹ کر گیا تھا۔ میر تقی نے سر رکھ کر پریشان سے مانور کو دیکھا، پھر اسے اپنے پاس کر گیا۔ کیا بات ہے ماں؟ بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے میر تقی فکر مندی سے پوچھ گیا تھا۔ میر، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ مانور نے اپنے لب کاٹے تھے، نہ میں سر ہلائے میر تقی مانور کے لبوں کو آزادی دے گیا تھا۔ جانتی ہیں ماں، جب آپ خود کو نقصان پہنچاتی ہیں درد یہاں ہوتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے میر تقی کہہ گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلی مانور کے لب پر تھی۔ آئی ایم سوری، آگے سے خیال رکھوں گی۔ مانور سر چکا گئی تھی، حیا کے رنگ چہرے پر امڑ آئے تھے جن کو دیکھتا میر تقی فدا ہوا تھا۔ ماں 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 میر تقی کہتا مانور کو خود سے لگا کیا تھا۔ مانور اس پناہ میں آتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ کس بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں آپ ماں؟ جو بھی بات ہے کھل کر بتائیں۔ مانور میر تقی سے الگ ہوئی تھی، اسے شاک کے ساتھ دیکھ گئی تھی۔ میر تقی مسکرا گیا تھا، جب آپ ایسے مجھے دیکھتی ہیں دل کرتا ہے درمیان کا فاصلہ مٹا دوں، لیکن وہ بعد میں، ابھی مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ مانور کو دوبارہ اپنی پناہ میں لیتے ہوئے میر تقی کہہ گیا تھا۔ مانور کچھ پل خاموش رہی، پھر سب بتاتی چلی گئی۔ سلامت جہاں اور شازیہ کی باتیں، ساتھ ہی نادیہ اور ارسلان افتخار کا تعلق۔ میر تقی کے ماتھے پر بل در آئے تھے، اتنا کچھ ہو چکا تھا اور وہ بے خبر ہی رہا۔ اب ہمیں نادیہ کو اور ارسلان افتخار کے چنگل سے نکالنا ہوگا میر، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ مانور کے بتانے پر میر تقی اسے دیکھ گیا تھا، جس کی سوچوں پر نادیہ کی بھلائی سوار تھی۔ اس کا لہجہ سراسر نادیہ کی بھلائی چاہ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہو ماں، میں دیکھ لوں گا۔ آپ خود کو پرسکون رکھیں، آخر کو میری نسل کی امین ہیں آپ۔ تسلی کے بعد پیار جتاتا میر تقی مانور سے کہہ گیا تھا۔ مانور حیا کے مارے سر جھکا گئی تھی۔ آپ بھی نہ جائیں، میں بات نہیں کرتی آپ سے، روٹھے لہجے میں مانور کہتی اٹھی تھی۔ میر تقی نے اسے فوراً اپنی پناہوں میں لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مانور بیڈ پر اور اس پر حاوی ہوتا۔ میر تقی، میں نے آپ کو اتنی سنگین بات بتائی اور آپ اس پر سوچ بچار کرنے کے باوجود یہ سب کر رہے ہیں میر۔ نادیہ کو ضرورت ہے ہماری، آپ بات کریں اس سے۔ میر تقی کی اس حرکت کو دیکھتی مانور ذرا غصے سے بولی تھی، اس بارے میں بھی سوچ لیں گے، ابھی اس پر عمل کرنا ہے جو ادھورا سا ہے۔ مخمور سا لہجہ گرم جسموں کی آنچ لیے میر تقی منمنایا تھا۔ میر، مانور کے الفاظ پر بند میر تقی کی بڑھتی گستاخی نے لگایا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا، سب ٹیچرز اپنے اپنے فرائض سر انجام دے تھی۔ شازیہ بچوں کو سٹوری سنا کر اپنی کلاس سے نکلی تھی۔ راستے میں ماریہ کی مارننگ وش کا جواب دیتی وہ ٹیچر فریدہ کے پاس آئی۔ نادیہ کدھر ہے فریدہ؟ وہ ایڈمن آفس گئی ہیں۔ اوکے، شازیہ کہتی ایڈمن آفس کی جانب جلدی اپنے آفس سے فائل لے کر نکلتی۔ مانور شازیہ کو دیکھتی رکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مانور نے پہل کی۔ شازیہ رکتی مسکرا دی تھی، اپنے حال و احوال دینے کے بعد کہہ گئی، جب تم پہلی بار اس برانچ میں آئے تھے تب اور آج کے تمہارے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم ویسے ہی ہو۔ یقیناً تمہاری امی نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ مانور اپنی ماں کی تربیت پر فخر کر گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ پیچھے سے ڈھولتے قدموں سے آتی نادیہ کی جانب شازیہ کی توجہ گئی۔ مانور کیا کہتی رہی، اس منظر نے سب پرے کیا تھا۔ دھیان نادیہ کی گرتی طبیعت پر تھا۔ نادیہ، میری امی بہت اچھی تھی، بابا ان کا۔ مانور اپنی لے میں کہتی رکی تھی، وجہ شازیہ کا نادیہ کہتے بے چینی سے دوسری طرف ہونا تھا۔ مانور نے پلٹ کر شازیہ کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی نادیہ کی جانب بھاگ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نادیہ زمین بوس ہوئی تھی۔ نادیہ، مانور اجلت میں کہتی اس کی طرف آئی۔ شور کی آواز سنتے ایڈمن آفس کا دروازہ کھول کر آیا جی اور ٹیچر نیتا باہر آئے۔ نادیہ کو بے ہوش دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ آئے جی، مدد کریں اور نیتا میڈیکل روم میں اطلاع کرو۔ مانور نادیہ کے ہاتھ مسلتی ہدایت دے گئی تھی۔ نادیہ کا سر اپنی گود میں رکھے اسپاٹ لہجے میں شازیہ بولی، آئے جی ایمبولینس کو کال کریں۔ آئے جی کے جاتے قدم رکے تھے، جبکہ مانور نے شاکی نظروں سے شازیہ کو دیکھا تھا۔ دعا کرو ایسا کچھ نہ ہو، خود پر مانور کی نظریں محسوس کرتی شازیہ کہہ گئی تھی۔ مانور کو لگا اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ آئے جی جلدی، کسی کو خبر نہ ہو اس بات کی، ندا منہ بند رکھنا اور جا کر سر میر تقی کو اطلاع دو۔ شازیہ ہمت کرتی سب سے کہہ گئی تھی۔ آئے جی اور ندا اپنا کام کرنے کو بھاگے، جبکہ شازیہ نے ٹیچر ماریہ اور فریدہ کو بلایا تھا اور نادیہ کو اسٹاف روم تک لے آئیں۔ میرے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک مشکل در آ رہی ہے، کس طرح سے سب سلجھے گا؟ کب سب ٹھیک ہوگا؟ نفسا نفسی کے دور میں جب ہم اپنی قدر جانیں گے، کیوں لڑکیوں کو اپنی عزت کا پاس نہیں؟ کیوں وہ لٹ کر ہی ماتم کرتی ہیں؟ مانور، چلو میرے ساتھ۔ خاموش تماشائی بنی بیٹھی مانور شازیہ کو دے گئی۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، ایمبولینس آ چکی ہے، میر تمہارا انتظار کرے، تم اس کے ساتھ جاؤ، میں نادیہ کے ساتھ آتی ہوں۔
بنا کچھ کہے مانور نادیہ کا ہاتھ چھوڑتی اسٹاف روم سے باہر آئی۔ ایک طرف بچوں کا شور تھا جو زندگی کی نوید تھا، جبکہ دوسرے جانب موت تھا، سناٹا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہوگا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آئیں۔ میر تقی کی آواز اسے زندگی دے گئی۔ خاموش نظروں سے وہ اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک سکون سا تھا اس کے پاس، شاید پاک اور محرم رشتے ایسے ہی سکون دیتے ہیں۔ میر تقی اسے لیے کار تک آیا۔ اسکول کی بلڈنگ سے میر تقی کی کار کے پیچھے ایمبولینس نکلی تھی۔ پیشنٹ کا نام؟ نرس کے پوچھنے پر مانور بولی، مسز میر تقی میر۔ شازیہ کے بتانے پر مانور نے پلٹ کر شازیہ کو دیکھا، جبکہ نرس نے انفارمیشن رجسٹر پر لکھی تھی۔ بعد میں بات کرتے ہیں مانور، امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ گی۔ شازیہ مانور کو تسلی دیتی گائنی وارڈ کی جانب چل دی، جہاں نادیہ کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ ماں کیا ہوا؟ میر تقی کے پوچھنے پر مانور نامے سر ہلا گئی۔ نادیہ کس وارڈ میں ہے؟ گائنی۔ ایک لفظی جواب میر تقی کا ہلا گئے تھے۔ کیا؟ پر وہ وہاں کیوں؟ حد کرتی ہیں شازیہ آنٹی، میر تقی غصہ کر گیا تھا۔ حد شازیہ آنٹی نے نہیں، نادیہ نے کی، کسی غیر محرم سے تعلق بنا کر۔ مانور خود کو تلخ ہونے سے بچا نہ پائی اور کہہ گئی، ماں نادیہ کا بے ہوش ہونا اور وجہ بھی ہو سکتی ہے سب کی۔ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر تقی کہہ کیا تھا، ورنہ مانور کی بات اسے ہلا گئی تھی۔ مسز میر تقی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ مانور مزید تلخ ہوتی نرس کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ مانور نے جلدی سے جا کر اس رپورٹ کو پکڑا اور بنا میر تقی کے رد عمل کا انتظار کے رپورٹ پکڑ کر گائنی وارڈ کے اندر لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے گئی۔ پیچھے میر تقی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا دل یہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ نادیہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ وقت اور حالات اس نہج پر لے جائیں گے، میر تقی نے قطعی نہیں سوچا تھا۔ ماضی کی جنگ لڑتے لڑتے اپنی ماں کو انصاف دلاتے وہ اس حد تک ہو جائے گا۔ وومن ہیرسمنٹ اب ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ اس قانون پر عمل درآمد کروانا اشد ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے صحیح کہا تھا میر، وہی ہوا۔ ہمارا خدشہ درست ہو گیا، ماں بننے والی ہے۔ اس انسان نے نادیہ کو بھی نہیں بخشا اور وہ بہت زیادہ بے بس ہوئی پڑی ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسے کس طرح سے سمجھاؤں۔ آنٹی نے جب سے ڈاکٹر کی بات سنی ہے وہ چپ ہے، خاموش ہے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اس انسان نے کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو کیسے اپنا سکتا ہوں، اور وہ بھی اس طرح؟ یہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ یہ سب صورتحال میری سمجھ سے پرے ہے۔ ماما کو اس بات کا پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گائنی آواز سے باہر نکلتی ہے۔ ہی مانور میر پر جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ کیوں شازیہ آنٹی نے نادیہ کے نام کی جگہ مسز میر تقی کا نام استعمال کیا تھا۔ یہ سب نادیہ کو بدنامی سے بچانے کے لیے تھا۔ وہ صورتحال سے انجان تھی۔ میر تقی نے بکھری ہوئی مانور کو خود سے لگا لیا تھا۔ اس خبر نے اسے بھی ہلا دیا تھا۔ وہ تو نادیہ کو اسپتال اس وجہ سے لے آیا تھا کہ موسمی اثرات کی وجہ سے نادیہ بے ہوش ہوئی ہے۔ موسم جلد ہی اسی پر اثر کرتا ہے، لیکن اس بے ہوشی کی وجہ اس کا پریگننٹ ہونا تھا، اس بات نے ہلا دیا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مانور کا ماتھا چوم گیا تھا۔ یہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا؟ اپنے کسی جاننے والے کو ملنے کے لیے آیا جواد ظریف مسز میر تقی کی رپورٹ پر اس جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے مانور کو رپورٹ پکڑ کر اجرت میں گائنی وارڈ میں جاتے دیکھا تھا، پھر اس کا روتے ہوئے باہر آنا اور میر تقی پر بپھرنا، بعد میں میر تقی کا اس سے دلاسا دینا، اس بات کا یقین دلا گیا کہ مانور کی گود خالی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس جانب ڈالتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ نادیہ کو تسلی دے کر باہر آتی شازیہ میر تقی اور مانور کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میرے خیال سے میر تقی نادیہ کا اکیلے رہنا مناسب نہیں، تم اسے اپنے گھر یا میرے گھر لے آؤ، وہاں اس کی دیکھ بھال اچھی طرح سے ہوگی۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی طبیعت ناساز ہے، اور جو ہو چکا ہے صورتحال میں ڈاکٹر نے ابارشن کی اجازت نہیں دی، کیونکہ نادیہ جسمانی طور پر کمزور ہے۔ بنا کوئی پردہ رکھے شازیہ نے ساری صورتحال بتائی۔ مانور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور میر تقی قلب سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ہم نادیہ کو گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ میر تقی نے سناٹے کو توڑا۔ کمزوری کی وجہ سے نادیہ بے ہوش ہوئی، اسے اب ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نادیہ کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ ارسلان افتخار کیا کر جائے نہیں معلوم۔ شازیہ نے آنے والی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ میر تقی نے سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ شازیہ کہتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ میر تقی اپنے سل میں مصروف ہوا تھا۔ ایک دعا کا ہی سہارا تھا جو مانور کرنے لگی تھی۔ تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے، اس خبر نے میرا دن بنا دیا۔ بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جواد کان پر لگے سیل پر بولتے ہوئے ارسلان افتخار نے کافی کا سپ لیا تھا۔ جو خبر جواد ظریف نے اسے دی وہ خوش ہو گیا تھا۔ تمہاری بس اتنی مدد چاہیے کہ تم میر تقی کو روک دو، ویمن ہیرسمنٹ کیس اوپن نہ کروائے، اور نہ ہی یہ قانون بننے دے، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت اچھی خبر سنائی ہے، اس خبر کے بدلے تم میرا اتنا کام تو کر سکتے ہو، آخر کو برسوں کا ساتھ ہے ہمارا، اور میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں کہ ایک تم ہی ہو جو جوالا مکھی بنے میر تقی میر کو لگام ڈال سکتے ہو، ورنہ برسوں کی بنائی عزت مٹی ہو جائے گی۔ اس مٹی کو ملیا میٹ مت ہونے دو، میر تقی کو روک دو۔ ویسے بھی آج کی بات پر وہ اتمرا ہو گیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ دیکھو زخم ابھی تازہ ہے، تم اپنا وار کر دو تاکہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملے اور ہم اپنا کام کر جائیں۔ جواد ظریف نے سنجیدگی سے کہا۔ ارسلان افتخار نے سر تائیدی انداز میں ہلایا تو جیسے جواد ظریف سامنے ہوگا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے اس نے کہا، ویسے بھی میں گڑھے مردے
اکھاڑ چکا ہوں، بس آخری بار ہونا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میرتقی کو کہیں پانی نہیں ملے گا، میں آخری بار آج ہی کروں گا، تم بس انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ کہ میرتقی وومن ہیرسمنٹ قانون نہیں بنائے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں انتظار کروں گا، ابھی میری میٹنگ ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ جواد شریف نے کہہ کر کال بند کی۔ ارسلان افتخار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نادیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کل رات سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا کہ نادیہ رپلائی کریں، چند دنوں سے وہ کچھ کھوئی کھوئی سے تھی۔ نادیہ کو ملنے کا میسج کر کے ارسلان افتخار تیار ہونے کو چلا گیا تھا، اس کا ارادہ میر ہادی سے ملنے اور اسے سچائی بتانے کا تھا۔ شازیہ کی کال سلامت جہاں کے حواس سلب کر گئی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارسلان افتخار اتنے جلدی اپنا بار کرے گا۔ اس نے یہ کام اتنی خاموشی سے کیا کہ کسی کو خبر نہ ہو سکی، خاص کر نادیہ کے ساتھ۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا جب کہ اس کی اور نادیہ کی عمر میں بہت فرق تھا؟ کیا نادیہ اس میں شامل تھی یا اس کی عقل کہاں گم تھی جب وہ اس کی عزت تار تار کر رہا تھا؟ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ نادیہ اور ارسلان افتخار کی ملاقات کب، کیسے اور کس طرح اور کن حالات میں ہوئی؟ جتنا سلامت جہاں سوچتے جا رہی تھی اتنا ہی ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت کے بہاؤ نے اگرچہ کردار بدل دیے تھے لیکن کہانی وہی تھی اور انجام سے سب باخبر تھے۔ اسکول سے واپس آتے عائشہ نے سلامت جہاں کو ہال میں دیکھا اور وہیں رکتی ان کا حال پوچھ گئی تھی۔ ماما کیسی طبیعت ہے آپ کی، اور آپ یہاں اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا کہا ہے، آئیں آپ کو کمرے میں لے چلتی ہوں، پھر آپ کو کھانے میں کچھ دیتی ہوں۔ عائشہ کی آواز پر سلامت جہاں اپنے حواس میں واپس آتی اسے دیکھ گئی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ سلامت جہاں کے جواب نہ دینے پر عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ، بس آنے والے وقت کو لے کر فکر مند ہوں۔ تم ایسا کرو، آمنہ سے کہہ کر گیسٹ روم صاف کروا دو اور کھانے میں کچھ ہلکا سا بنوا دو، مہمان آ رہے ہیں۔ سلامت جہاں کے کہنے پر عائشہ نے اپنا پرس صوفے پر رکھا اور سلامت جہاں کا ہاتھ تھام گئی۔ کیا بات ہے ماما، آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں، مہمان ہی تو ہیں جو آ رہے ہیں، اور میں نے کل ہی آمنہ سے کہہ کر گیسٹ روم صاف کروا دیا تھا۔ رہی بات کھانے کی تو وہ میں بنا لوں گی، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے، آپ کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں یا میں ہادی کو کال کروں، وہ آپ کی صحت کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ آپ آئیں کمرے میں چلیں، آرام کریں، میں سب انتظام دیکھ لوں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون مہمان آ رہا ہے تاکہ میں کھانا اسے نوعیت کا بنا سکوں۔ کچھ ہلکا سا بنا لیں لیکن زیادہ مسالے مت ڈالنا۔ میں اب آرام کروں گی، تم اپنا خیال رکھو۔ مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی ذمہ داری نے تمہیں ہلکان کر دی ہے، مجھ سے زیادہ تو تھکی ہوئی تو تم لگ رہی ہو۔ سلامت جہاں عائشہ کی فکر کو پس پش ڈال کر کہا تاکہ عائشہ کی توجہ آنے والے وقت سے ہٹے اور وہ پرسکون ہو جائے۔ جب سچائی ان پر کھلے گی تب نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، میری جان ہلکان کرنے کو ہادی کافی ہے، لیکن وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے مجھ پر اسکول کی اتنی ذمہ داری ابھی نہیں ڈالی، ابھی تو میں خود سیکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب میں جلدی اسکول کی ذمہ داریاں سنبھال لوں گی، مزاح کرتی عائشہ کہہ گئی تھی۔ سلامت جہاں عائشہ کی مسکراہٹ پر مسکرا دی، پھر اس کے گال تھپتھپا کر اٹھی اور مضبوط قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ یا اللہ، لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا جب عدالت لگنے کو ہے۔ میں میر ہادی کا سامنا کس طرح سے کروں گی جب میر تقی اسے سچائی سے آگاہ کرے گا؟ اس کی نظروں میں میرا کیا مقام ہوگا؟ میں تو کسی کی بھی نہ ہو سکی، نہ اولاد کی اور نہ شوہر کی۔ وہ شوہر جو میرا ہمدرد تھا، جس کی وفا کی میں اکیلی حقدار تھی، جس کے دن رات کی میں واحد مالک تھی، جس کی نسلوں کی میں امین تھی، لیکن میں نے کیا کیا؟ خود کو اور اس کو پاتال میں گرا دیا۔ یا اللہ، میر تقی نے چاہے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں مجھے معاف کرنا اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں میر ہادی کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ ٹوٹ جائے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ ساری زندگی جس باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ ایک جائز بیٹا نہیں ہے، وہ ایک کمزور لمحے کی آغوش میں پلتا ایک ناجائز عمل تھا جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اور یہ گناہ میں نے کیا اور میرا شریک جرم پلہ جھاڑتا چلا گیا۔ مجھے بے آسرا، بے یار و مددگار چھوڑ کر وہ وقت بہت مشکل تھا جو میں نے کاٹا، لیکن میر جہاں کی عنایت اور محبت، شاید ان کا عشق اس وقت انہیں اجازت دے گیا کہ انہوں نے مجھے دھتکارا نہیں، مجھے اپنایا، مجھے اس گھر میں امان دی، مجھے اس گھر میں میر تقی اور میر ہادی کی ماں بننے کا شرف دیا۔ کہنے کو وہ دونوں میری اولاد ہیں، لیکن ایک کی رگوں میں میر جہاں کا خون جبکہ دوسرے کی رگوں میں اس ناسور، ناجائز اور حرام کام کرنے والے انسان کا خون شامل ہے۔ میرے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، تجھ سے مدد مانگتی ہوں کہ میرا بھرم رکھ لینا۔ میر ہادی سمجھ جائے اس وقت کو اور ان حالات کو۔ سلامت جہاں بیڈ پر بیٹھتی اپنا دل ہلکا کر گئی تھی۔ اب یہ وقت نے طے کرنا تھا کہ جب ماضی کے اوراق کھلیں گے تو کیا کیا چہرے میر ہادی پر بے نقاب ہوں گے۔ سر آپ سے ملنے ارسلان افتخار آیا۔ پین کے بتانے پر کام میں مصروف ہادی چونکا تھا۔ یہ انسان کون ہے؟ نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ کیا کوئی پیرنٹ ہے؟ میر ہادی نے اپنی تسلی کی۔ نہیں سر، بس آپ سے ملنے کا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے جاننے والے ہیں۔ پی این کے بتانے پر میر ہادی سوچ میں پڑ گیا۔ پین سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ کہہ گیا، بھیجو ذرا۔ پی این سر ہلا کر چلا گیا۔ پیچھے میر ہادی سوچ گیا کہ آج سے پہلے اس کے ڈیڈ کے جاننے والا اس سے ملنے نہیں آیا، پھر یہ کون صاحب ہے؟ دماغ پر زور دینے پر بھی میر ہادی جان نہ سکا اور والد کا انتظار کرنے لگا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آفس کے دروازے پر کھڑے ارسلان افتخار نے میر ہادی کی سوچ میں خلل ڈالتے پوچھا۔ میر ہادی نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سامنے نقشک سے تیار ارسلان افتخار کو دیکھ کر میر ہادی کو پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا۔ اوہ انکل، آپ آئیں۔ آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ خوشگوار احساس میں میر ہادی کہتا ارسلان افتخار کے گلے لگا تھا۔ ارسلان افتخار ایک الگ احساس سے دوچار ہوا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔
اپنا خون، وجاہت اور خوبصورتی، سب سے بڑھ کر عقل مندی۔ وہ جم سا گیا تھا، میر ہادی ارسلان افتخار سے الگ ہوتا کہہ گیا تھا، آئیں انکل تشریف رکھیں۔ اپنے احساسات کو پرے کرتا ارسلان افتخار ہونٹوں پر مسکان لیے میر ہادی کے اشارے کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی کی طرف تھا۔ انکل ٹھنڈا یا گرم؟ اورنج جوس۔ ارسلان افتخار کے بتانے پر میر ہادی نے مسکرا کر انٹرکام پر آیا جی کو ہدایت دی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارسلان افتخار کی توجہ ادھر ادھر دیکھ کر میر ہادی نے پوچھا۔ بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا، اسکول کی کارکردگی کی تعریفیں دور دور تک سننے کو مل رہی ہیں۔ ارسلان افتخار نے میر ہادی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر اپنا بہت زیادہ کرم کیا ہوا ہے، اور اس میں میر تقی بھائی کی بھی محنت شامل ہے۔ یہ انہی کی محنت تھی کہ آج ہم اس اسکول کی 6 سے 7 برانچیں کھل چکے ہیں، اور ہر برانچ میں خوش اسلوبی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ارسلان افتخار بدمزہ ہوا اور صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ آئی جی کے آنے پر دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ رکا۔ آئی جی کے جاتے ہی میر ہادی نے ارسلان افتخار سے پوچھا، آپ ڈیڈ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ خیریت؟ اور آپ ملنا بھی چاہ رہے تھے مجھ سے؟ خیر اب بتائیں کیا بات ہے انکل؟ کچھ حقائق ہیں، کچھ سچائی ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں۔ شاید تم ابھی تک ان سب سچائیوں سے انجان ہو، جتنا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا جان لینا اشد ضروری ہے، کیونکہ میں اکیلا اب تھک گیا ہوں۔ میرا اپنا ایک بزنس سیٹ اپ ہے، میں اکیلے اسے نہیں چلا سکتا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ جب اس دنیا میں میرا سہارا موجود ہے تو میں کیوں دنیا کے کوئی اور سہارے ڈھونڈوں؟ ایک افسردہ سرد سیاہ بھرتے ہوئے ارسلان افتخار کہہ گیا تھا، جبکہ میر ہادی کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ یہ انسان کیا اکیلا ہے؟ اور کون سی ایسی سچائیاں ہیں جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہیں؟ اور یہ انسان کس سہارے کی بات کر رہا ہے؟ کیا بات ہے بیٹے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ لہجے میں افسردگی لیے ارسلان افتخار نے پوچھا۔ اپنی سوچوں میں گرا ہوا میر ہادی چونک اٹھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو سن رہا ہوں، بے تاثر میر ہادی نے جواب دیا۔ بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ارسلان افتخار بات کی طرف آتے ہوئے کرسی پر تھوڑا سا آگے ہوا، اور ابھی بات شروع کرنے ہی لگا تھا کہ میر ہادی کا فون بجنے لگا۔ میر ہادی نے اسے 1 منٹ کا اشارہ کیا اور میر تقی کی آتی کال اٹھا گیا۔ جی بھائی، مصروف نہیں ہوں، آپ بتائیں خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماما ٹھیک ہے؟ نہیں، کسی میٹنگ میں نہیں ہوں، ابھی ضروری ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ جی میں بس ابھی تھوڑی دیر تک آیا۔ میر ہادی کی ایک طرفہ گفتگو سنتے ارسلان افتخار کے ماتھے پر بل دھر آیا کہ کتنی لگاوٹ سے وہ سلامت جہاں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ رہا، میر ہادی کا اگلا رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ سوری انکل، مجھے ابھی جانا ہوگا، بھائی کی کال تھی کسی ضروری میٹنگ کے لیے، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ آپ کبھی گھر چکر لگائیے گا، پھر کبھی گفتگو کریں گے، ماما یقیناً آپ سے مل کر خوش ہوں گی۔ ارسلان افتخار سے معذرت کرتا میر ہادی جلدی سے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ارسلان افتخار نے اسے جاتے دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ میر ہادی ضروری ہدایات دیتا اپنی کار لے کر روانہ ہوا۔ بازی پلٹنا کوئی تم سے سیکھے میر تقی میر، لیکن میں بھی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، اس کھیل کا ماہر ہوں۔ میر ہادی کی دور جاتی کار کو دیکھتے ہوئے ارسلان افتخار منمنا گیا تھا۔ شازیہ کے ساتھ نڈھال سے نادیہ کو آتے دیکھ کر سلامت جہاں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ وہ تینوں ایک ہی شخص کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ شازیہ محرم تھی جبکہ وہ اور نادیہ غیر محرم۔ مرضی تینوں کی شامل تھی، لیکن خسارہ کس کے حق میں آیا؟ سلامت جہاں، شازیہ اور نادیہ کے۔ ماما، مانور کے بلانے پر سلامت جہاں آگے ہوتی نڈھال تھی، مانور کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا گئی۔ شازیہ اور مانور بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تینوں خاموش تھی، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سچائی پر سے پردہ اٹھنے کو تھا، وہ سچائی جس سے نادیہ انجان تھی جبکہ وہ سب باخبر تھی۔ سوری آنٹی، میری وجہ سے آپ تنگ ہو رہی ہیں، نقاہتہ آواز میں نادیہ بولی تھی۔ شرمندگی آیا تھی نادیہ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور تمہیں وہی کرنا ہے، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں ہو، یہاں تمہاری دیکھ بھال اچھے سے ہو جائے گی، اور جو تمہیں کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ پریشان نہیں ہونا، ہم سب یہاں پر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ سلامت جہاں کے تسلیہ میں اس لہجے پر نادیہ ابدیدہ ہوتی۔ شازیہ نے نادیہ کو سنبھالا۔ بہت سی ایسی وجوہات ہیں نادیہ کہ تم سے نفرت کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، ایک عورت بھی ہوں، اس عورت نے میرے اندر کی عورت کو جگایا ہے۔ اب تم سے صرف ہمدردی کا ہی تعلق ہے، بس اتنا ہی کہوں گی کہ مضبوط بنو، میری مثال تمہارے سامنے ہی ہے۔ شازیہ کے کہنے پر نادیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ حیران کیوں ہو رہی ہے؟ جب تمہیں سب معلوم ہوگا تب تمہارا حیران ہونے کا جواز نہیں رہے گا۔ ابھی تم آرام کرو، شام میں میر تقی آئے گا، ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے اور آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ تم میر تقی میر کا ساتھ دو گی اور اس ظالم کو سزا دلانے میں ہماری مدد کرو گی۔ نادیہ کے چہرے پر آئی حیرانی کو بھانپ کر شازیہ کہہ گئی تھی۔ مانور نے شازیہ کا کندھا دبایا، یہ اشارہ تھا کہ وہ خاموش رہے۔ شازیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی دی۔ مانور نے اپنا نادیہ کو گیسٹ روم میں لے جائے، میڈ سے کھانے کا کہیں۔ عائشہ آ چکی تھی، میر تقی میر آ جائے گا، تب تک نادیہ آرام کر لیں، تو تم بھی تھک گئی ہوگی، آرام کرو، میں شازیہ کے پاس ہوں۔ سلامت جہاں نے مانور کو کہا تھا۔ مانور نے سر ہلایا اور نادیہ کو اپنے ساتھ لے کر گیسٹ روم میں چلے گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مانور؟ میری سمجھ سے پرے ہے، کیا میری پریگنینسی کا سب کو معلوم ہو گیا؟ نادیہ کہتی رو رہی تھی۔ مانور نے اسے تسلی نہ دی۔ یہ زندگی بھر کا خسارہ اس نے اپنی زندگی میں خود چنا تھا، جسے اسے خود سمیٹنا تھا۔ نادیہ آپ پریشان مت ہو، ماما نے کہا ہے نا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ آرام کریں، یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے۔ شام میں میر آئیں گے، ہم سب بات کریں گے اس بارے میں، تب تک آپ آرام کریں، ٹھیک ہے؟ مانور نے تسلی دی اور کمرے سے چل دی بنا نادیہ کے مزید سنے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا مجھ سے؟ غلطی کرتی، چوٹ کھا لی،
سزا بھی مل گئی۔ میں تو ارسلان افتخار کی قربت میں اس وجہ سے گئی تھی کہ وہ میر تقی کو مانور سے الگ کر دے گا، لیکن یہ کیا، ان دونوں کو الگ کرتے کرتے میں خود اس انسان کے ساتھ جڑتی چلی گئی اور آج اس کا وجود میرے اندر پل رہا ہے۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں بہت گنہگار ہوں۔ میر تقی کی اور مانور کے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ لوگ مجھے یہاں لے کر آئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پاکستان میں اکیلی ہوں، میرا کوئی والی وارث یہاں پر نہیں ہے۔ میں گنہگار تھی، میں نے غلطیاں کی، مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھے کوئی راہ دکھا، میرے اندر پلتے اس ناسور سے مجھے نجات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میں اس بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خاص کر کے اس انسان کے بچے کے ساتھ جس انسان کی قربت میں صرف ایک بدلے کی غرض میں گئی تھی۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا جنونی ہوگا کہ اس کی قربت مجھے نڈھال کر دے گی۔ وہ وحشی ہے، وہ جنونی ہے، وہ ظالم ہے۔ پہلے پہل تو میں اس کی قربت کو محسوس کرتی رہی، لذت لیتی رہی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی قربت ایک وحشیانہ تشدد تھی جس نے میرے جسم کو تار تار کر دیا۔ اس کی اس وحشیانہ شدت کے نشانات میرے جسم پر موجود ہیں اور اس کا لمس میرے اندر پل رہا ہے۔ مجھے راہ دکھانا اللہ، مجھے اب نظر آیا، میں پہلے کیوں نہ دیکھ سکی تجھے، میں پہلے کیوں نہ محسوس کر سکی تیری کرامات کو، میں پہلے کیوں نہ یہ جان سکی کہ میں جو گڑھا دوسروں کے لیے کھود رہی ہوں اس میں خود گر جاؤں گی۔ مجھے بچا لے، مجھے ہدایت دے دے۔ کرب کے لہجے میں کہتی نادیہ اپنے منہ سے سب گناہوں کا اعتراف کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ یہ انسان ہمیشہ خطا کر کے احساس کیوں ہو جاتا ہے؟ اپنی طرف سے ہر انسان اپنے عمل کو سیدھا سیدھا لے کر چلتا ہے، لیکن اس کا کون سا عمل کس طرح اور کیسے دوسروں کے لیے باعث نقصان بن جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک چھوٹی سی بات بھی یہاں پر خاص کر اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہوا بنا دی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھنے کی بجائے اپنی مرضی ان پر تھوپ دیتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی مرضی سے سب کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو وہ ہمارے مطابق ہو، ہمارے لحاظ سے کیوں؟ ضدی بڑا ہے، سنتا نہیں ہے، رشتوں کی مالا بنتا نہیں ہے، شکوے گلے کیوں مٹتے نہیں ہیں، خوشیوں کے پل ہم چنتے نہیں ہیں، کیوں زندگی کے ہاتھ سے چھوٹتے کنارے، ڈر ہے کہیں کھو جائیں نہ اپنے ہمارے۔ سب لوگ خاموش تھے، سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ان سب میں کوئی سرخرو تھا تو وہ میر تقی تھا۔ اس نے اپنا ہر ایک رشتہ بخوبی نبھایا تھا، لیکن کچھ رشتوں کے تقاضے ایسے بھی تھے جس نے اسے تھکا دیا تھا، اور ایک سب سے سخت مرحلہ جو اسے اب طے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میر ہادی کو سارا سچ بتایا جائے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارسلان افتخار میر ہادی سے ملنے کے لیے ہادی کیمپس گیا، اس نے فوراً ہی ہادی کو ایمرجنسی کا کہہ کر گھر بلا لیا تھا۔ شاید وہ کچھ دیر کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ان سب میں اگر نہ سمجھی سے بیٹھا ہوا تھا وہ میر ہادی میر تھا۔ مانور نے سر جھکائے بیٹھے میر تقی میر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بولنے کا کہا۔ لہو رنگ دیتی آنکھوں سے میر تقی نے مانور کو دیکھا۔ مانور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بنا کسی کا لحاظ کیے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر پل ہوں، کمزور مت بنے، آپ فیصلے کی گھڑی ہے، سب پردے چاک ہو جانے چاہیے تاکہ کوئی پردہ نہ رہے اور رشتوں کا تقدس بھی برقرار رہے۔ میر تقی مانور کی بات سنتا اپنی پلکوں کو جھپکا گیا، پھر ایک سرد ہوا خارج کرتا میر ہادی کو دیکھا جو شام سے گھر کے سرد ماحول کو دیکھتا پریشان سا تھا۔ عائشہ سے پوچھنے پر بھی لا علمی ہی ملی۔ میر ہاؤس کے مین ہال میں اس وقت ایک کانفرنس جیسا ماحول تھا، لیکن یہ کانفرنس نہیں تھی بلکہ سچ سامنے لانے کا ایک پہلو تھا تاکہ کوئی رنجش نہ رہے، میر ہادی پر ساری سچائی کھل کر واضح ہو جائے۔ میر ہادی کے ساتھ عائشہ، سلامت جہاں، شازیہ اور نادیہ کے ساتھ ایک صوبے پر، جبکہ مانور میر تقی کے پیچھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ایک پراسرار سی خاموشی یہ تھی جسے عائشہ کے ساتھ ساتھ میر ہادی بھی محسوس کر چکا تھا۔ نہ جانے کہ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، کچھ کھو جانے کا خدشہ، اپنے ماں کے چہرے پر چھائی غمگینیت، شازیہ آنٹی اور نادیہ کا یہاں پر ہونا، نادیہ کی نڈھال طبیعت جبکہ شازیہ کا مرجھایا چہرہ۔ بھائی یہ سب ٹھیک ہے نا؟ جب میر ہادی سے خاموشی برداشت نہ ہوئی اس نے میر تقی سے ہی سوال کرنا ضروری سمجھا۔ میر تقی اسے دیکھتا سر نامے ہلا گیا۔ ایسی کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ یہ سب یہاں پر جمع ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں لگ رہا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کچھ کھو رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے میر ہادی، بس میرے بیٹے کچھ سچائیاں ہیں جسے تمہارے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ تم انہیں پرکھ کر اپنے آگے کا لاہ عمل طے کر سکو۔ سلامت جہاں گھبراتی کہہ گئی تھی جبکہ ہاتھ ان کے مسلسل آپس میں دبے ہوئے تھے۔ میر ہادی نے اچنبھے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی سمجھ سے پرے تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مما کچھ کہہ رہی ہیں، بھائی کچھ کہہ رہے ہیں اور اس گھر کا ماحول کچھ کہہ رہے ہیں، کون سی سچائی ہے مما بھائی؟ میر ہادی کبھی اپنی ماں کو تو کبھی اپنے بھائی کو دیکھتا پوچھ کیا تھا۔ یہاں کا ماحول اس کے اعصاب پر شکن ڈال رہے تھے، اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی ایسا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جس کو وہ اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ اب بتا کیوں نہیں دیتے میر تقی؟ صبح سے میں بھی آپ کے منتظر ہوں کہ اب کچھ بولیں، اور آپ مجھے یہاں پر کیوں لے آئے ہیں؟ نادیہ کے بولنے پر میر ہادی نے اسے دیکھا جو نڈھال تھی، اس کے چہرے کی وہ شادابیت اب برقرار نہ تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میر ہادی فقط سوچ سکا۔ تب سے خاموش بیٹھا میر تقی اپنی ٹیک چھوڑتا صوفے پر آگے ہوا اور اپنے پاؤں پر وزن ڈالتا کھڑا ہوا۔ سب نے میر تقی کو کھڑے ہوتے دیکھا تھا اور مانور کی سانس تھمی تھی اور آنے والے پل میں خیر کی دعا مانگتی میر تقی کو دیکھ رہی تھی، جو بظاہر تو مضبوط تھا لیکن اندر سے وہ کتنا ٹوٹ گیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب
میر ہادی، ابھی کچھ دیر بعد اس دروازے سے ایک شخص اندر آئے گا۔ وہ انسان میں نہیں جانتا گنہگار ہے یا نہیں ہے۔ اس انسان نے اپنے اعمال کی بدولت ہم سب کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تم اس انسان سے ملو گے، اس کی سچائی جانو گے، اسے سمجھو گے، اسے دیکھو گے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا۔ میں بس تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ تم صبر رکھنا، اور اس کے سوا میں تم سے کچھ نہیں کہتا۔ سب کی سننا، لیکن جو تمہارا دل کہے، جو تمہارا من کہے کرنے کو، تم وہی کرنا۔ ہم میں سے کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، لیکن تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن ان سب سے پہلے ایک بات جان لو کہ تم میرے بھائی ہو، تھے اور رہو گے۔ میر تقی گلا کھنکھار کر کہہ کیا تھا، جبکہ سلامت جہاں اور شازیہ نے حیرت سے میر تقی کو دیکھا تھا کہ وہ ارسلان افتخار کو ادھر بلا رہا تھا، پر کیوں؟ لیکن اس کی باتیں تو اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ میر ہادی گمگو کی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ کون آ رہا ہے بھائی، اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میر ہادی اس کے پوچھنے پر میر تقی بنا اسے دیکھے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ارسلان افتخار اپنے جاہ و جلال میں کھڑا تھا۔ سلامت جہاں، شازیہ اور نادیہ فوراً سے کھڑے ہوئے، جبکہ مانور اس انسان کو دیکھ کر، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے کرتوت اور اعمال بہت برے تھے، یا پھر اس خاندان کے لیے برے تھے۔ مجھے تو لگا تھا میرا یہاں پر استقبال ہوگا، لیکن آپ سب کو یہاں خاموش دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ اوہ ہیلو نادیہ، کیسی ہو میری جان؟ کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں لیکن تمہارا نمبر ہی نہیں لگ رہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور اتنی پیلی کیوں نہیں پڑی ہو؟ سب پر ایک نظر ڈالتا ہوا ارسلان افتخار کہہ گیا تھا، لیکن جب نظر نادیہ پر پڑی تو وہ نادیہ کے پاس آتے فکر مندی سے کہہ گیا تھا۔ وہ تفکر، جس تفکر کے ساتھ وہ اس میر ہاؤس آیا تھا، نادیہ کو وہاں دیکھتے ہی ڈوب گیا، جس کی ساری پریشانی فکر نادیہ کی طرف ہوئی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یہاں پر اس کی بیوی، اس کی سابقہ محبوبہ، اور کوئی یہاں پر کھڑا تھا۔ نادیہ سب کے سامنے یوں شرمندہ ہوئی، جبکہ عائشہ اور میر ہادی کے لیے یہ سب صورتحال نئی سی تھی۔ اس نے اپنا سر سائڈ پر جھکا لیا، جبکہ ارسلان افتخار بنا کسی کا لحاظ کیے نادیہ کی گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میر تقی نے ضبط سے یہ منظر دیکھا اور دانتوں کو پیستے کہہ گیا، اپنے ہاتھ اور الفاظ قابو میں رکھیں ارسلان افتخار صاحب، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں۔ اوپس، میں ڈر گیا میر تقی میر۔ ویسے یہاں پر یہ مجمع کیوں؟ ارے یہاں پر تو شازیہ بھی ہے اور سلامت بھی۔ اف، سلامت کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ ارسلان افتخار طیش میں آتے میر تقی آگے ہوا۔ مانور نے اسے پکڑ لیا۔ سلامت جہاں اور شازیہ مانور کی مدد کو آگے ہو، کہیں بگڑتی بات مزید نہ بگڑ جائے، جبکہ سہمی سے مانور کو دیکھتا ارسلان افتخار اپنے ہاتھ اوپر کر گئی۔ اوکے، ارسلان افتخار کہتا ہوا میر ہادی کی جانب آیا۔ کیسے ہو میرے بیٹے؟ محبت، لگاوٹ، انسیت اور الفت میں ڈوبا لہجہ میر ہادی کو حیران کر گیا۔ اس نے صدمے میں گھرے اپنے بھائی اور ماں کو دیکھا۔ اب تک سارے کام دن کی روشنی میں کیے ہوں گے تم نے، لیکن آج تمہیں یہ کام رات کے اندھیرے میں کرنا ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو۔ بس اس تیار شدہ ڈرافٹ پر اپنے دستخط کر دو اور آزادی حاصل کروا لو اپنے بیٹے کی۔ بنیامین کے الفاظ بجلی کی طرح گرے تھے۔ سامنے والا مرتے مرتے رہ گیا تھا۔ رسیوں میں جکڑا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مزاحمت نہ کر سکا، لیکن حرکت وہ کر رہا تھا، اس حرکت کو بنیامین کے آدمی روکے ہوئے تھے۔ اوہ، میں تو بھول گیا ہوں، اس کے ہاتھ کھولو یار، دستخط کیسے کرے گا؟ سامنے بیٹھے شخص کے بندھے ہاتھ اور بند منہ دیکھ کر بنیامین اپنے ساتھیوں سے کہہ گیا تھا، جس نے فوری طور پر اس انسان کے ہاتھ اور منہ کھولا تھا۔ وہ کھولتے ہی وہ زور سے کھانسا تھا۔ تم مجھے ابھی نہیں جانتے، مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ تم جیسا ذلیل، گھٹیا اور آوارہ انسان شاید ہی کسی کا باپ بنے، لیکن یہ بیٹے کی محبت ہے جو تم یہاں تک پہنچ سکے۔ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، ورنہ ہم جیسے لوگ ان کو چادر میں ڈھکنے کے لیے موجود ہیں نا۔ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ چپ چاپ اس ڈرافٹ پر اپنے دستخط کرو اور اپنی بربادی کا نظارہ دیکھو۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، تم مجھے ایسے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اس ڈرافٹ پر دستخط کروانے کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ وہ آدمی چبا چبا کر بولا تھا، شاید وہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتا تھا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں اس ڈرافٹ کا مطلب کیا ہے۔ اس معاشرے میں پھیلتے ناسور کے خلاف ایک جنگ ہے، مظلوم لڑکیوں کے حق میں ایک آواز ہے، جس سے تم جیسے درندہ صفت لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر استعمال کرتے ہو۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، چپ چاپ اس ڈرافٹ پر دستخط کرو، ورنہ میری ایک کال تمہارے بیٹے کی جان گنوا دے گی۔ بنیامین کے الفاظ جیسے جمے ہوئے تاثر لیے ہوئے تھے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا بیٹا تمہارے پاس ہے؟ بنیامین ہنس دیا تھا، پھر اپنے موبائل نکالتا ایک ویڈیو آن کر کے اس کے سامنے کر گیا۔ سامنے کچھ لوگ ایک 18 سالہ بچے کو پکڑے ہوئے اس پر تشدد کر رہے تھے۔ یہ تشدد چہرے پر تھا، بچہ سہما ہوا تھا، ایک تھپڑ پڑنے پر ہی اس کے منہ سے پاپا نکلا تھا، اور یہ تڑپ ویڈیو دیکھتا انسان تڑپ اٹھا تھا۔ یامینی، میں تمہاری جان نکال دوں گا اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا۔ وہ آدمی اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھتا بھڑبڑایا تھا، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکا۔ بنیامین مسکرا کر موبائل بند کر کے پوچھ گیا تھا، تم اس وقت میرے بس میں ہو، اور اس وقت کا یہی تقاضا ہے کہ اس سے پہلے میرے آدمی تمہارے بیٹے کے چیتھڑے کریں، تم اس ڈرافٹ پر سائن کر دو۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی آزادی کا پروانہ ساتھ لے جاؤ، صرف ایک دستخط، تم اور تمہارا بیٹا آزاد۔ اس انسان کے سامنے ڈرافٹ لے آتے ہوئے بنیامین نے بڑے آرام سے کہا تھا، اور وہ آدمی اپنی بے بسی پر، بیٹے کی محبت پر رو دیا تھا، جس پر بنیامین منہ بنا گیا تھا۔ تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ذرا جلدی کرو، اتنے گندے کام تم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہیں۔ چلو اس رات کا فائدہ اٹھا کر کوئی نیک کام کر ہی لو، کیا پتہ اللہ پاک تمہاری عافیت سنوار دے۔
گھڑی کی جانب دیکھتے ہی بنیامین کہہ گیا تھا، اس آدمی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، شاید دنیا کی محبت کے آگے بیٹے کی محبت آ گئی۔ میں دستخط کرنے کو تیار ہوں۔ اس انسان کے کہنے کی دیدی کہ بنیامین نے ڈرافٹ آگے کیا اور اس انسان کے سامنے رکھا۔ میں یہ دستخط تو کر رہا ہوں، لیکن تباہی تمہارا بھی مقدر ٹھہرے گی۔ تم اور تمہارا میر تقی میر اس قانون پر عمل تو کروا لو گے، لیکن میں بھی دیکھوں گا کہ تم لوگ کب تک اس قانون کو قانون بنا رہنے دو گے۔ دستخط کرنے سے پہلے وہ انسان کہہ گیا تھا، بنیامین نے صرف ہنسنے پر اتفاق کیا تھا۔ اسے اپنے انجام کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو صرف ان لڑکیوں کو انصاف دلا رہا تھا جو آج کل ہیرسمنٹ کا شکار تھیں۔ جو شمع میر تقی میر نے جلائی تھی وہ اس کو بجھنے نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی بنا کسی انجام کی پرواہ کے وہ میر تقی میر کا ساتھ دینے کو تیار ہوا تھا۔ اس انسان کو باعزت طریقے سے گھر چھوڑا، میرا کام مکمل ہو گیا۔ آگے کی زندگی مبارک ہو۔ تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے تمہارا بیٹا گھر موجود ہوگا، اور ہاں، اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ اتنا بھی بے غیرت انسان نہیں ہوں کہ کسی کو انصاف دلانے کے لیے کسی کے ساتھ بے انصافی کر جاؤں میں۔ اس انسان سے آخری بات کرتا بنیامین ڈرافٹ کے لیے اس کھنڈر نما کمرے سے نکلا تھا۔ کار میں سوار ہونے سے پہلے اس نے آل اوکے کا میسج میر تقی میر کو کیا اور مسکرا کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔